अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2025 में मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, KPK में सैलाब, पंजाब में और अब सैलाब सिंध की जानिब रवां दवा है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि सैलाब की क्या क्या वजूहात हैं। 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान एक अजीम तबाही का सामना कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि पहले हमने 2022 में देखा, 2010 में देखा कि मुख्तलिफ दफ़ा जब सैलाब आया पाकिस्तान में, जिसको सुपर फ्लड कहा जाता है, तो पाकिस्तान ने एक बड़ी तबाही का सामना किया। पर इस दफ़ा सरकमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इस दफ़ा इंडिया का पानी छोड़ना, चूँकि इंडिया ने इसलिए पानी छोड़ा क्योंकि इंडिया में भी सैलाबी सूरत हाल थी। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि मोदी साहब की एक अना का मसला था, मोदी फैक्टर था, क्योंकि मोदी को दूसरी ज़बान में हम कहेंगे कि एक अना परस्त सियासतदान, क्योंकि उसने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारा पानी अपने डैम्स में स्टोर कर लिया। फिर जब उधर एबनॉर्मल मॉनसून हुआ तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो पानी को कंट्रोल कर सके। पर यह तो रही बात की बात, हम थोड़ा उससे आपको पहले लेकर आते हैं। हमने देखा कि जून जुलाई में सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में और सवाद में गैर मामूली बारिशें, ग्लेशियर्स पिघलना हमने देखा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं और उनके पीछे की क्या वजूहात हैं। यहाँ पे हमने पूरी टीम कैंडिड शो ने एक रिसर्च की है, जो कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में मेरे सामने पड़ी हुई है। मैं वन बाय वन आपको हर एक स्टेट्स बताने की कोशिश करूँगा। अब इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की एक स्टडी के मुताबिक हिंदू कुश और हिमालय ग्लेशियर 2011 से लेकर 2022 तक 65% से ज़्यादा पिघल रहे हैं। 65%। ये आदात हमारे सामने कैसे आते हैं कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो पहाड़ी सिलसिला है, हिमालय, हिंदू कुश और काराकोरम, ये नॉन पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाला इलाका कहा जाता है, जो कि हमारे कश्मीर, जो पाकिस्तान कश्मीर में ये तीनों पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। अब जब विंटर्स और समर दोनों बराबर चलते हैं तो जितना पानी पिघलता है उतनी बर्फ़ जमती है, तो हमारा बैलेंस बरकरार हो जाता है। पर पिछली एक दिहाई से, मतलब 2011 से 2020 तक हम देख रहे हैं कि उतनी बर्फ़ नहीं जम रही जितनी बर्फ़ पिघल रही है। तो ये जो 65% है, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और अगर हम इंडिविजुअल एक एक पहाड़ी सिलसिले की बात करें तो हिमालय हर साल 10 से 30 मीटर पिघल रहा है और हिंदू कुश 5 से 10 मीटर और काराकोरम 7 से 10 मीटर पिघल रहा है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। थोड़ा हमें माजी में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के बनने के सिर्फ 3 साल बाद 1950 में हमने सुपर फ्लड का सामना किया, जिसमें 2900 लोगों ने अपनी जान गंवाई पंजाब में और सिंध में। उसके बाद हमने एक और सैलाब देखा 1973 में, जो कि इंडियन कश्मीर में गैर मामूली बारिशें होने की वजह से इंडस रिवर में ओवरफ्लो हुआ, जिसकी वजह से पंजाब में सैलाब आया। उसके बाद हमने 92 में, 94 में और 95 में सैलाब देखा, जिसकी वजह भी गैर मामूली बारिशें रहीं। उसके बाद हमने 2003 में फिर सैलाब देखा, जिसकी वजह भी गैर मामूली बारिशें रहीं। पर अब हम आते हैं 2010 के सैलाब में। 2010 का सैलाब बहुत ही खौफनाक और भयानक किस्म का सैलाब था, जिसमें सिंध के लाखों लोग बेघर हुए, लाखों एकड़ ज़मीन की क्रॉप ज़ाया हुई और हज़ारों जिंदगियों ने अपनी जान गंवा दी। पर फिर अभी हम 2010 के सैलाब से रिकवरी हो रहे थे तो 2022 में एक बार फिर सुपर फ्लड आता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है।
جس میں تقریباً 3,30,00,000 لوگ متاثر ہوئے۔ ابھی 2022 کے سیلاب سے ہم ریکور کیا، ہم نے ابھی تک پراپر امداد بھی لوگوں تک نہیں پہنچائی تھی کہ 2025 میں سیلابی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگست کے آخری ہفتے میں انڈیا نے دریائے راوی میں، دریائے ستلج اور دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے غیر معمولی طور پہ ان دریاؤں کا فلو بڑھ گیا اور اس میں سیلابی صورتحال بن گئی، جس کی وجہ سے 2,300 سے زائد گاؤں متاثر ہو چکے ہیں ابھی تک، اور 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ لائف سٹاک بھی نکال دیے گئے ہیں، 4 لاکھ لائف سٹاک جانوروں کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور یہاں پہ لاکھوں ایکڑ زمین متاثر ہو چکی ہے ابھی تک۔ یہ پنجاب کی صورتحال ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اب سندھ کی کیا صورتحال ہے اور سندھ کی طرف یہ پانی کیسے بڑھے گا، اور سندھ میں آخر سیلابی صورتحال آنے کا خدشہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم بات کریں اسپیسیفک سندھ کی، تو سندھ میں اس وقت سچویشن بہت خراب ہے، کیونکہ وہاں سے انڈیا بھی پانی ریلیز کر رہا ہے، اور جو پانی آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ بھی سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سندھ کے اندر 2 بڑے بیراج ہیں، ایک گڈو بیراج، دوسرا سکھر بیراج۔ گڈو بیراج کی کیپیسٹی ہے تقریباً 11 لاکھ کیوسک پانی روکنے کی، اور سکھر بیراج کی کیپیسٹی ہے تقریباً 9 لاکھ کیوسک پانی روکنے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سندھ کے اندر تقریباً سندھ گورنمنٹ نے تیاری کر لی ہے، مختلف جگہوں پہ ریلیف کیمپس بھی لگ چکے ہیں، اور ہر جگہ پہ ریسکیو فیسلٹی موجود کی ہے۔ سیلاب آئے نہ آئے پر سندھ کے اندر کچے کا علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈوب جائے گا۔ کچے کا علاقہ وہ ہوتا ہے جو کہ دریا کی ہزاروں سالوں سے گزرگاہ ہوتی ہے، اس کو کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ سیلابی سلسلے دنیا میں آنا، سیلاب کوئی نئی بات نہیں ہے، پر انسان کا اس سیلابی راستے میں موجود ہونا غلط بات ہے، اور یہ ایک نئی بات ہے۔ ابھی ہم بات کریں دریائے راوی کی یا پارک ویو سٹی خاص طور پہ، دریا کا ایک ہوتا ہے بیڈ، جس کو دریا کا پیٹ عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ دریا کا پیٹ دریا کی گزرگاہ ہوتی ہے۔ دریا کی گزرگاہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سال پانی کی کمی، کیونکہ ہم نے انسانی بنائے ہوئے ایریگیشن سسٹم لگائے ہیں۔ ابھی بہت سارے ہمارے دوست بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے، ہمیں کینالز بنانی چاہیے۔ کینال اور ڈیم بنانا جو نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنا ہے۔ یہ جو سیلاب سے اتنا انسان متاثر ہو رہا ہے، یہ آخر ہو کیوں رہا ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ وہ آپ ناراض نہیں ہوئیے گا کہ وہ اصل میں ہمارے ایک پاکستان کے بہت مشہور لیڈر ہے، ان کی بات یاد آ گئی مجھے۔ تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا کا ایک فلو ہے جو کہ برقرار رہنا چاہیے۔ اسپیشلی ہم بات کریں لاہور کی، تو انڈس ٹریٹی کے بعد جو دریائے راوی ہے وہ نیچرل ایکو سسٹم کا حصہ ہے، چاہے اس کے اوپر انڈیا نے ڈیمز بنا کے پانی پہ قبضہ کر دیا ہے، پر قدرت کے ساتھ انڈیا بھی نہیں لڑ سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ غیر معمولی بارشوں کے بعد انڈیا کو بھی مجبوراً پانی چھوڑنا پڑا۔ تو یہ جو دریاؤں کے کناروں پہ یا دریاؤں کے بیڈ کے اندر یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہنزا لیگزس ہوٹل دیکھا ہم نے، تو ایسے ہی جب بھی انسان نے نیچرل ایکو سسٹم کے بیچ میں آنے کی کوئی بھی حرکت کی ہے تو ہمیں ڈیزاسٹر کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ہم آپ سب سے یہی اپیل کریں گے کہ آپ کوشش کریں کہ نیچرل ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے کی کوشش کریں تاکہ جو نیچر ہے وہ پھر سے بحال ہو سکے اور ہم ایسے آنے والے سیلابوں سے بچ سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان میں گرمی کی شدت بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سیلابی ریلوں کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اب ہم جو اگلی چیزیں دیکھیں گے کہ شدت بہت زیادہ سردی میں شدت ہوگی، اور لاہور کے اندر اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں سے ہم سموک کا بھی مسئلہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس نیچرل ایکو سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہے۔
تو حکومت کو اور عام لوگوں کو مل کے اس سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ انوائرمنٹ واحد چیز ہے جو کہ نہیں دیکھتی کہ آپ غریب ہو امیر ہو، یہ دونوں کو ہی ڈسٹروائے کرے گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں یا عام کسی کچی بستی میں رہتے ہیں، بارش نہیں دیکھتی، ڈباتی پورے کے پورے شہر کو ہے۔ تو نیچرل ایکو سسٹم کو ڈسٹروائے نہ کریں۔ اگر ہم اسپیسیفک بات کریں کراچی کی، تو کراچی ایک کوسٹل ایریا ہے، یہاں پہ مختلف لگونز، لیکس ہیں جن کے اوپر یہ ریئل اسٹیٹ مافیا نے غیر قانونی کنسٹرکشن کر کے کراچی کے نیچرل ایکو سسٹم کو ڈیمیج کیا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکیں پانی میں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ہم آپ سب کو یہی میسج دیں گے کہ کوشش کریں کہ آپ کے اطراف میں کہیں پہ بھی نیچر کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے تو پلیز آپ اس کو روکیں، اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آپ خاص طور پہ دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں ایسی پریشانی سے جلد باہر نکالے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔